اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور۔ ترجمہ: جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چنگھاڑ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تفسیر: یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوصاف بیان کیے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ کفار جہنم میں اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح بڑی آگ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، تو گدھے کی آواز کی طرح جہنم کی خوفناک چنگھاڑ سنیں گے، اور اس وقت جہنم ایسے جوش مارتی ہوگی جیسے پانی ہانڈی میں جوش مارتا ہے۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ ترجمہ: معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی جب کبھی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، جب کبھی کوئی گروہ کوئی جماعت اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والے تشریف لائے، پھر ہم نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو دوزخیوں کے لیے پھٹکار ہو۔ تفسیر: تکاد تمیز من الغیظ، یہاں جہنم کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ جہنم کفار پر غضبناک ہوگی اور یوں لگے گا جیسے غضب کی غصے کی شدت کی وجہ سے جہنم ابھی پھٹ جائے گی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں احساس ہے، وہ غصہ بھی کرتی ہے بلکہ کلام بھی کرتی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ ترجمہ: جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے۔ کلما القی فیہا فوج، جہنم کا حال بیان کرنے کے بعد اب جہنمیوں کا، اہل جہنم کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی کفار کا کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ اور ان کے مددگار فرشتے ڈانٹتے ہوئے ان سے پوچھیں گے اے کافرو، کیا دنیا میں تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیت پڑھتا، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلاتا؟ وہ اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے حکام پہنچائے، اللہ کے غضب اور آخرت کے عذاب سے انہوں نے ہمیں ڈرایا لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا، اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے، تکبر میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہم نے
ان آیات کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں، کوئی چیز نہیں اتاری۔ اے ہمیں ڈرانے والوں، تم تو بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ جہنم کے خازن انہیں مزید ڈانٹتے ہوئے کہیں گے، جہنم کے داروغے انہیں مزید ڈانٹتے ہوئے کہیں گے، کیا تم نے رسولوں کی زبان سے اپنے رب کی آیت نہیں سنی اور ان کے معانی کو نہیں سمجھا تاکہ تم انہیں نہیں جھٹلاتے؟ کفار جواب دیتے ہوئے کہیں گے، اگر ہم نے دنیا میں رسولوں کی ہدایت کو دل سے سنا ہوتا اور اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھا ہوتا تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ بعض مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ صرف کافروں کو ہی جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ بعض گنہگار مسلمان بھی ایسے ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق نیک عمل کرے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، تاکہ قیامت کے دن جہنم کے درناک عذاب میں مبتلا ہونے سے بچے اور اس بات پر پچھتاوے سے بچے کہ کاش میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوتی تو آج مجھے جہنم میں داخل نہ کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جہنم اور اس کے عذابات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ فاعترفوا بذنبهم، انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کہ ہم رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ اس وقت چاہے ان کا اقرار کریں یا انکار کریں، انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں اور جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا بدلہ ہے۔ تفسیر: قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ وہ کفار کے انجام کے بعد مومنین کا انجام بیان کرتا ہے۔ قاعدہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، میٹھے سے کڑوا اور کڑوے سے میٹھا پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں جو اللہ سے دیکھے بغیر رسولوں کے بتلانے سے ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے خوف سے کوئی گناہ نہیں کرتے، اطاعت و عبادت سے جی نہیں چراتے، اللہ کے حکام کو بجا لاتے ہیں، اللہ ان کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے اور زبردست ثواب اور بہترین اجر عنایت فرمائیں گے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی۔ کیا فرمایا؟ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری۔ ترمذی شریف میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ فرمائے گا دوزخ میں سے ہر ایسے شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے ڈرا. ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ گریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام فرما دے گا. اللہ دوسری مرتبہ اور ایک مرتبہ حدیث بیان کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ گریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام فرما دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں مقام نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.